لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوند کے تحت کعبے کے پاس چھوڑ آتے ہیں، اور آن کے آن میں ان کی زندگی کے اسباب اور ضروریات کے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس آتے ہیں اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلیں دیکھیں ان کا کیا حال ہے، اور وہ ان کی مزاج پرسی کے لیے اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے واپس آتے ہیں. یہاں پر جب آپ 8ویں ذی الحج کی شب میں آپ جب سوتے ہیں تو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. چنانچہ اسی مناسبت سے 8ویں ذی الحج کا جو دن ہے وہ یوم ترویہ کہلایا. ترویہ جو ہے وہ رویا سے اس کی مناسبت ہے، اور رویا یعنی خواب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب 8 ذی الحج جو کہ یوم ترویہ ہے، اس کی شب میں آپ نے خواب دیکھا، اور اسی لیے اس کا نام یہ قرار پایا یوم ترویہ. اب یہ خواب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ بڑی سوچ بچار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا خواب ہے اور یہ کیسا عمل ہے جسے میں نے اپنے خواب میں دیکھا. اور کیونکہ ابھی تک اسلام کے اصول و فروع میں سے کبھی بھی ماضی میں کسی بھی نبی یا رسول کی ذریعے کسی بھی شریعت میں ایسا فعل وقوع پذیر نہیں ہوا تھا، اور ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی. لہذا اس بنیاد پر آپ پورا دن اسی سوچ بچار میں رہے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا خواب ہے اور اس کی کیا مصلحت ہے، اور آپ اسی طرح تذبذب میں مبتلا رہے. بعد میں 9ویں شب میں آپ پھر وہی خواب دیکھتے ہیں. تو 9ویں دن جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، آپ کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، آپ یہ جان جاتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعاً یہ کوئی ایسا ہی خواب پریشان نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اور خداوند متعال کچھ مجھے اس خواب کے ذریعے حکم فرما رہا ہے. چنانچہ اسی مناسبت سے کہ یہ آپ جب جان گئے تو عرفہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جان جانا، پہچان جانا، سمجھ جانا، معرفت حاصل کرنا. اور یہی اسی بنیاد پر اور اسی وجہ سے وہ دن جو ہے وہ یوم عرفہ کہلایا، کہ اس دن دوسری شب میں خواب دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ معرفت حاصل ہو گئی، آپ یہ بات جان گئے، یہ بات سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا عام خواب نہیں ہے، بلکہ اس خواب کے پیچھے ایک عظیم مصلحت ہے، اور
اس میں خداوند متعال آپ کو کوئی حکم فرما رہا ہے اور اس کی کوئی خاص مشیت اور مرضی، مگر یہ دوسرا دن بھی اسی عالم میں گزر جاتا اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو تیسری شب جو کہ 10ویں شب ہے، اس تیسری شب میں بھی آپ وہی خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کے دن دوسرے جب دن نکلتا ہے 10ویں ذی الحج کا، جو کہ یوم الاضحیٰ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ باقاعدہ خداوند متعال کا ایک حکم ہے، اور آپ کو یہ خواب کے ذریعے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں اس کی راہ میں۔ اسی مناسبت سے کہ یہ جو ضحیٰ ہے یا اضحیٰ ہے، یہ دن کے اجالے کی روشنی، دن کے اجالے اور سورج کی روشنی کے پھیلنے کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور روشنی اور اجالے اور روز روشن کے معنوں میں ضحیٰ اور اضحیٰ کا مطلب لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ پر بھی روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ بات بالکل دن کے اجالے کی طرح کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کا یہ امتحان ہے، اور آپ کو اس امتحان کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ جو 10ویں کا دن ہے یوم الاضحیٰ کہلایا، جس کے مطلب ہیں واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، عیاں ہو جانا۔ اب جب یہ خواب آپ 3 راتوں تک مسلسل دیکھ لیتے ہیں اور آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قربانی کے امتحان سے آپ کو گزرنا ہے، تو آپ اس خواب کا ذکر اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے بابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس جواب سے جناب اسماعیل علیہ السلام کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عام خواب نہیں ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر آپ کو انبیاء و مرسلین کو خداوند متعال بعض اوقات بعض احکام اور بعض معاملات کے بارے میں اطلاع فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو مخلص مومنین، جو پختہ اور پکے مومن ہوتے ہیں، جو ایمان اور عمل کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوتے ہیں اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، ایسے مخلص مومنین کے خواب بھی جو ہیں وہ حدیث کے مطابق نبوت کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی بصیرت سے بچو کیونکہ وہ خداوند متعال کے نور فراست سے دیکھتا ہے۔ بہرحال یہ جو مومنین والا معاملہ ہے وہ ایمان و عمل اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو بھی وہی وہ الہام کی صورتوں میں اور کبھی کبھی خواب کی صورتوں میں اس سے بھی خداوند متعال مخاطب ہوتا ہے اور اس سے بھی معاملات کرتا ہے، اور اس کو بھی بعض اوقات دین اور دنیا کی بعض مصلحتوں کا انکشاف کرتا ہے۔ اب یہ جو خواب دیکھنے کے بعد میں جب جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو یہ طے پایا کہ آپ کو ذبح کیا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے فرزند کو لے کر اور چھری اور رسی وغیرہ لے کر اور ایک پٹی بھی لے کر آپ روانہ ہوتے ہیں اور مینا کے مقام پر آتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر رمی الجمرات کیا جاتا ہے، 3 شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں اور وہیں پر قربانی کی جاتی۔ تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کے فرزند فرماتے ہیں کہ بابا جان،
آپ ایسا کیجئے کہ رسی سے میرے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر یہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو مجھے ذبح کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کام آسانی سے کر جائیں۔ چنانچہ یہ تمام باتیں طے پانے کے بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اپنے فرزند کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی وقت خداوند متعال آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کو جان کر اس قربانی کے عمل کو معجزانہ طریقے سے جناب اسماعیل کی جگہ پہ جنت کے ایک دمبے کو بھیج دیتا ہے خداوند متعال، اور اس وقت جو ذبح ہوتا ہے وہ دمبا ذبح ہوتا ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ جاتی۔ اور خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، کہ بے شک اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی دوسرے لفظوں میں تم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بعد میں اسی واقعے کے متعلق خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بس ہم نے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ بھیج دیا، اور ایک عظیم قربانی اور ایک ذبح عظیم کے لیے ہم نے اس قربانی کو ملتوی کر دیا اور منسوخ کر دیا۔ اب یہاں پر یہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی جو آیت ہے اس کے متعلق علماء عامہ اور خاصہ میں اختلاف ہے۔ علماء عامہ کے مطابق یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب خداوند متعال نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اور اس دمبے کو آپ کا فدیہ قرار دیا جو بہشت سے آیا تھا، اور اسی دمبے کی قربانی کو وہ ذبح عظیم کے نام سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یعنی یہ جو ذبح عظیم قربانی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو وہ دمبے کی قربانی سے متعلق قرار دیتے ہیں، اور ان کے مطابق اس کی تشریح و توضیح اور تفسیر و تعویل یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے خداوند متعال نے جنتی دمبے کو بھیج کر اس کی قربانی کو عظیم قربانی کا نام دیا ہے۔ اور علماء خاصہ کے مطابق اس آیت کی تفسیر و تعویل کچھ الگ ہے، اور علماء عامہ نے جو اس کی تفسیر و تعویل کی ہے اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور جو حق کے مطابق نہیں لگتی یہ بات۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اور جانور کے مراتب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک عام انسان ہی جانور سے افضل و برتر ہے اور عظیم ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور جانوروں کو اور کائنات کی دیگر اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر انسان کا جو مرتبہ ہے وہ جانور اور دمبے سے برتر و افضل ہے، لہذا انسان یعنی جناب، اور وہ بھی ایک عام انسان کی بات ہے یہاں پہ، تو جناب اسماعیل جیسے نبی اور ذبیح اللہ اور خلیل اللہ کے فرزند جیسی عظیم ہستی، اور ان کے فدیے میں جو دمبا آیا خواہ وہ بہشت سے ہی کیوں نہ آیا ہو، وہ ان کے مناسبت سے اور ان کے سامنے اور ان کے مقابلے میں وہ عظیم یا افضل و بزرگ و برتر نہیں قرار پا سکتا جناب اسماعیل علیہ السلام سے۔ لہذا یہ فدیے کی جو قربانی، یہ جو دمبے کی جو قربانی ہے یہ ذبح عظیم نہیں کہلائی جا سکتی، کیونکہ بہرحال جناب اسماعیل علیہ السلام دمبے اور جانور تو کیا بلکہ اکثر انسانوں کی اکثریت سے بھی عظیم و برتر تھے، اور نبی اور نبوت کے منصب پر فائز تھے اور خلیل اللہ کے فرزند تھے۔ لہذا یہ جو تفسیر و تعویل علماء عامہ نے کی ہے یہ حق کے مطابق نہیں لگتی، لہذا اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو اس کی تفسیر و تعویل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی اس آیت میں جو فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہم نے فی الحال تو اسماعیل کے لیے بہشتی دمبے کو بھیج کر فدیہ بھیج دیا جناب اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن بذبح عظیم کا جو ترجمہ ہے وہ دو طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہی جو علماء عامہ کرتے ہیں کہ ذبح عظیم کے ذریعے ہم نے جناب اسماعیل کا فدیہ قرار دیا دمبے کو، جو کہ ذبح عظیم کے ذریعے، یعنی تو وہ دمبا جو ہے اس کی قربانی ہے وہ ذبح عظیم۔ اور دوسرا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اس دمبے کو بھیج دیا، لیکن اس پوری قربانی کے معاملے کو ایک عظیم قربانی، ایک ذبح عظیم کے لیے منتوی و منسوخ کر دیا۔ لہذا اسی لیے ہمارے ہاں اس کی تفسیر و تعویل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ فی الحال ہم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بچانے کے لیے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچانے کے لیے اس دمبے کو بھیج دیا جو ان کا فدیہ قرار پایا، مگر اس قربانی اور اس امتحان اور اس مرحلے کو ہم نے ملتوی کر دیا اور منسوخ کر دیا، پوسٹ پون کر دیا اس وقت تک کے لیے جب تک کے لیے کہ ایک عظیم قربانی پیش آئے، ایک عظیم قربانی جو کہ مستقبل میں آنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے اس قربانی کو منسوخ کر دیا اور ملتوی کر دیا۔ اور یہ جو عظیم قربانی ہے وہ ہے واقعہ کربلا کی قربانی، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعوان و انصار اور اپنی اولاد کے ذریعے کربلا کے میدان میں پیش کی۔ چنانچہ جو ذبح عظیم ہے وہ واقعہ کربلا میں وہ قربانی ہے، اور قربانی کی وہ عظیم مثال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کو میدان کربلا میں دی۔ اب یہ جو ذبح عظیم کا جو موضوع ہے اور یہ بات کس طرح ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ بالکل بہت سارے اس کے دلائل ہیں، اس میں سے مختصراً ہم کچھ کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو اس قربانی کو ذبح عظیم کے لیے جو ملتوی کیا گیا تھا، اس کی سب سے بنیادی مصلحت اور اس کی انتہائی اہم وجہ یہی تھی کہ جناب اسماعیل و جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے وقت اور اس دور میں اور اس وقت اس قربانی کی کوئی مصلحت اور مشیت نہیں تھی، اور اس میں کوئی حکمت واقع نہیں تھی، اور اس میں دین کی کوئی ضرورت بھی شامل نہیں تھی۔ یعنی خداوند متعال جو ہے وہ انسانوں کی قربانی صرف اسی وقت چاہتا ہے کہ جب دین اور مذہب اور عقیدہ اور شریعت کے اوپر وقت پڑے، اور دین و مذہب کو بچانے کا جب معاملہ درپیش ہو تو اسی وقت انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے دین و مذہب کو بچانے کے لیے۔ اور دین اور مذہب کے علاوہ اور آخرت اور فی سبیل اللہ اور اللہ و رسول کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کی راہ میں قربانی کے علاوہ انسان کسی اور وجہ سے اور کسی اور بنیاد پر اور کسی اور غرض کی وجہ سے اس کی جان قربان نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر مومنین کی۔ لہذا ملت اسلامیہ میں ماضی میں بھی اور اس کے بعد مستقبل میں بھی ہمیشہ انسانوں کی قربانی صرف کسی وجہ کے بغیر عمل میں نہیں آئی، اور جب کبھی بھی انسانوں نے اپنی جان کو قربان کیا وہ دین اور مذہب کو بچانے کے لیے کیا، اور اس کے علاوہ اور کسی وجہ اور کسی سبب سے انسانوں کی زندگی کو قربان نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے جہاد اور شہادت اور دین و مذہب کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اور درجہ شہادت پر فائز ہونا، یہ تمام اعلیٰ مراتب اسی وقت ملتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو دین اور مذہب کے بچاؤ کے لیے اور دین اور مذہب کی خاطر قربان کرتا ہے۔ لہذا اس موقع پر اس قربانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی کوئی مصلحت نہیں تھی،
کیونکہ دین اور مذہب کو بچانے کے لیے یہ قربانی درکار نہیں تھی، اور نہ کوئی دین اور مذہب پہ ایسا وقت پڑا تھا کہ جس کے لیے یہ قربانی دی جاتی، اور نہ اس قربانی کے دیے جانے سے دین و مذہب کا کوئی بچاؤ ہو رہا تھا، نہ دین و مذہب خطرے میں تھا۔ لہذا یہ تو ایک امتحان تھا کہ انسان، اور جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا گیا مختلف طریقوں سے، تو اس میں سے یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آخر انسان خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ کہاں تک قربان کر سکتا ہے، اور آیا وہ اپنے جگر کے گوشے اور اپنے فرزند ارجمن اور اپنی سب سے پیاری ہستی کو خدا کی راہ میں قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا اور یہ بات خداوند متعال پر ثابت ہو گئی، حالانکہ اس کا علم اول سے بھی ہے آخر تک بھی ہے، وہ تو سب چیزوں کو ان کے وقوع سے پہلے اور بعد میں بھی جانتا ہے، لیکن یہ انسانوں پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنانے کے لیے انبیاء کے ذریعے خداوند متعال نے بہت سی سبق اور بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں بتائی ہیں اور ہمیں سمجھائی ہیں۔ تو اس لیے یہ انسانوں کو معلوم پڑے کہ خدا کی راہ میں اور خدا کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جا سکتا ہے، اور یہ سبق بعد والے انسان اس واقعے سے لیں۔ لہذا اس لیے اس امتحان کے ذریعے یہ باتیں عالم انسانیت کو بتائی گئیں۔ مگر یہ جو ذبح عظیم کے لیے جو اس کو ملتوی کیا گیا، تو واقعہ کربلا میں واقعاً دین اور مذہب کو ضرورت تھی ایک عظیم قربانی کی، اور اس عظیم قربانی کے بغیر دین و مذہب کا بچاؤ اور اس کا استحکام اور استقلال ناممکن تھا۔ لہذا اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے جد کے دین، اگر تیری بقا اور تیرا دوام اور تیرے استحکام و استقلال کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ میرے اور میرے رشتہ داروں اور میرے اصحاب و انصاروں کا خون بہائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو اے تلواروں آؤ، اور یہ میں حاضر ہوں، یہ میرا خون حاضر ہے۔ میں اپنے خون سے اور اپنے جگر کے گوشوں، اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اپنے اصحاب و یاور و انصار کی تمام قربانیوں کو اس راہ میں پیش کروں گا، اور یہ گلستان اور یہ باغ اسلام کا جو مرجھا جا رہا ہے اور مرجھانے کے قریب ہے اور ناپید ہونے کے قریب ہے، اس کو میں اپنے خون سے اور اپنی اولادوں اور اپنے انصاروں کے خون سے اسے سیراب کروں گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس واقعہ کربلا کی قربانی کو ذبح عظیم کا نام دیا گیا، کیونکہ اس قربانی کی بنیاد پر دین و مذہب کا بچاؤ ممکن تھا، اور دین و مذہب پر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ یزید برسر عام اپنے اس شعر کے ذریعے ملحدانہ عقائد کا اظہار کر رہا تھا کہ لعبت بنی ہاشمہ بالملک ولا لعبت بنی ہاشمہ بالملک ولا جاء خبر ولا وہی نزل۔ یہ اس کا ایک مشہور اس کی یہ اشعار ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، جس میں کافی اشعار موجود ہیں اس کے اس نظم میں، اور یہ اشعار میں سے یہ ایک شعر جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر یعنی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ملحدانہ تھا کہ جس کی بنیاد پر یزید، جو کہ منصب خلافت پر اور مسند خلافت پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ خلافت رسول اللہ کی خلافت تھی، اور دین اور مذہب کے نام پر اسے یہ حکومت حاصل ہوئی تھی، اسی حکومت کی بنیاد پر وہ دین و مذہب کا انکار کر رہا تھا، اور سراسر وہ یہ بات اس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا میں دین و مذہب کچھ نہیں ہے، اور یہ سب ایک ڈھونگ ہے، ایک کھیل ہے جو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا اپنی قربانی کے ذریعے
کہ اگر واقعہ میں ایسی بات جیسا یزید کہہ رہا ہے ایسی بات صحیح ہوتی تو آج اس کی بیعت کر لینے میں آپ کو ایک کسی صوبے کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینے کے ہی گورنر ہی آپ کو مل جاتی، اور اپنے وطن اور اپنے شہر کی گورنری حاصل کر لینا اس سے بہتر اور کیا کام ہوتا؟ اگر دین اور مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے اور آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ واقعی ایسی صحیح بات ہے، تو امام حسین کے لیے سب سے ایزی کام یہی تھا کہ آپ اس کی بیعت کر لیتے اور مدینے کی گورنری حاصل کر لیتے۔ لیکن آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر کے یہ بات ثابت کی کہ نہیں، سب سے مین بات تو یہ ہے کہ آخرت کا وجود ہے، دین و مذہب کا وجود ہے، اور دین اور مذہب کے لیے اگر وقت پڑے تو انسان اپنی جان اور اپنی بیٹوں اور اپنے بھانجوں بھتیجوں اور اپنے یاور و انصار کی جان تک قربان کر سکتا ہے، اور اس راہ میں طرح طرح کے عظیم مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے یہ ذبح عظیم کہلائی یہ قربانی، کیونکہ ماضی میں تمام انبیاء و مرسلین کا جو مشن تھا اور ان کی جو تمام محنتیں تھیں وہ اس تاریخ کے اس دور پر اور اس موڑ پر آ کر امام حسین علیہ السلام کی ذات پر منحصر ہو گئی تھی، اور آپ کی قربانی کے ذریعے تا قیامت تمام انبیاء و مرسلین کا مشن برقرار ہو گیا اور اس کو نئی زندگی ملی، اور آخرت کے وجود اور دین و مذہب اور عقائد کی حقیقت عالم انسانیت پر عیاں ہو گئی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے اور اس دنیا کی حکومت اور ریاست ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا بھی وجود ہے، اور عقیدہ اور مذہب اور دین کے لیے انسان کو اپنی جان مال عزت و آبرو اور اپنے بیٹوں بھانجوں بھتیجوں اور اصحاب و انصار سب کچھ لٹا دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہ ایک ایسی عظیم قربانی تھی کہ جس کی بنیاد پر تا قیامت دین و مذہب کا وجود ثابت ہو گیا، اور عقیدہ اور شریعت اور آخرت کی حقیقت لوگوں کے لیے ثابت ہوگی۔ اب یہ جو ذبح عظیم کے جو ہم نے بتایا کہ اس کے سے بہت سے دلائل ہیں، تو اس میں سے ہم دو مختصراً دلائل کا ذکر آج کی تقریر میں کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں جو ہستیاں تھیں، جو شخصیتیں تھیں، یہ ایک وہ بنیاد پر اور وہ واقعہ جو عمل میں آ رہا تھا اس کی بنیاد پر ان دو بنیادوں پر ذبح عظیم کی سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس میں اگر شخصیتوں اور ہستیوں کی مناسبت سے دیکھا جائے تو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربانی کا مسئلہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے تھا، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند تھے، لیکن واقعہ کربلا میں جو قربانی کا مسئلہ پیش آیا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات سے کا تعلق تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، آئے مباہلہ کے روح سے، اور آپ کے نواسے تھے، آپ کے جگر گوشہ تھے۔ لہذا اس بنیاد پر ہستیوں کا اگر تقابل کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو سردار انبیاء و مرسلین ہیں ان کا فرزند خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سے افضل و برتر ہے، تو اس بنیاد پر بھی یہ ذبح عظیم کہلائے گا، ہستیوں اور شخصیتوں کی بنیاد پر، کہ یہ واقعاً یہاں پہ ایک عظیم ہستی کی قربانی پیش کی جا رہی تھی بنسبت جناب اسماعیل علیہ السلام کے، کہ جو ان کی اپنی عزت اور ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ فرزند رسول اللہ ہیں، جو کہ تمام نبیوں اور مرسلین کے سردار ہیں، اور ان کے فرزند ہیں یہ،
اور وہ صرف خلیل اللہ کے فرزند ہیں۔ اور واقعے کے حساب سے جو جناب اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہاں پر صرف ایک جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی جا رہی تھی، مگر کربلا میں صرف ایک اسماعیل نہیں بلکہ خداوند متعال کی مرضی اور مشیت کے مطابق 72 قربانیاں پیش کی گئیں، جن میں 18 بنی ہاشم جو کہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے پوتے اور ان کے خانوادے سے اور قریبی رشتہ دار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام حسین علیہ السلام کے، تو کل 18 بنی ہاشم اور 50 سے زیادہ اصحاب و انصار، جو کل 72 شہدائے کربلا۔ تو تعداد کے لحاظ سے بھی وہاں پر صرف ایک انسان کی قربانی کی بات تھی، اور یہاں پر 72 انسانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، لہذا تعداد کے حساب سے بھی یہ قربانی عظیم ہے بمقابلہ اس قربانی کے جہاں پہ تعداد صرف ایک انسان کی قربانی۔ اور اس میں ایک بات یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹی باندھی تھی اس واقعے میں، اور واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں اور آپ کے اصحاب و انصار میں سے کسی نے بھی آنکھ پر پٹی نہیں باندھی۔ یہ بھی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہ ذبح عظیم تھی، کیونکہ آنکھ پر پٹی باندھنا جو ہے وہ بہرحال ایک انسان کے نفس اور جسم اور روح کی کمزوری اور اس کے ضعف اور اضمحلال کی علامت ہے۔ یعنی یہاں پر ہم معاذ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ ایک واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اس واقعے میں اس موقع پر آپ کا جو علم اور ایمان اور یقین تھا اور آپ کی جو قوت تھی اور آپ کی جو استعداد تھی وہ صرف اسی حد تک تھی، کیونکہ پٹی باندھنے کے بغیر آپ نے پٹی باندھی اور ذبح کیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پٹی باندھے بغیر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ پٹی باندھے بغیر یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے، لہذا اسی لیے آپ نے پٹی باندھی اور آپ نے یہ قربانی پیش کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک قسم کے عجز اور کمزوری اور ضعف کی طرف جس کا اشارہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں یہ قربانی اس لیے عظیم تھی کہ یہاں پر تمام کے تمام ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، خواہ وہ خانوادہ رسالت سے ان کا تعلق ہو یا وہ کسی دوسرے خاندانوں سے ان کا تعلق ہو، اور وہ اصحاب و انصار کی شکل میں کیوں نہ جمع ہوئے ہوں، لیکن ان کی استعداد، ان کی قوت اور ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے ہنستے کھیلتے اور مسکراتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اور کسی بھی قسم کے جسمانی اور نفسانی یا روحانی عجز و کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ لہذا اسی وجہ سے یہ قربانی عظیم کہلائی جا سکتی ہے کہ وہاں پر تو ایک خلیل اللہ جیسا اولو العزم پیغمبر ہے، لیکن اس کا یہ حال ہے کہ وہ قربانی پیش کرنے کے وقت آنکھ پر پٹی باندھ رہا ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام صرف ایک معصوم ولی امر ہستی ہیں، اور ان کے ساتھ میں 71 ایسے ساتھی ہیں کہ جو کسی منصب ولایت و امامت پر فائز نہیں ہیں، کسی عصمت لدنی کے حامل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوت اور ان کی استعداد اور ان کا علم اور ان کا یقین اور ان کا ایمان اس قدر اعلیٰ و برتر ہے کہ انہیں کسی قسم کی جسمانی و نفسانی و روحانی کمزوری کا ان پر اثر طاری نہیں ہے، اور وہ ہنستے کھیلتے اور مسکراتے ہوئے اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ لہذا سامعین، یہ ذبح عظیم کے دلائل میں سے مختصراً کچھ دلیلیں تھیں، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اسی واقعے کے بعض مفید نکات کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آج کی تقریر یہیں ختم ہو رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔